अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जीत गए, मुनाज़रा जो है वो जीत गए और बाकी सारे उलमा जो हैं वो मुनाज़रा हार गए। इसका जो है प्रूफ आपके सामने ज़रूर रखूँगा। सबसे पहले GTV के एंकर जो है उवैस रबानी ने जैसे ही मिर्ज़ा को चैलेंज दिया, मिर्ज़ा साहब को, तो ठीक ही उन्होंने उवैस रबानी ने जैसे चैलेंज दिया तो ठीक मेरे ख्याल में उन्होंने 15 से 16 घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया था कि ठीक है, मैं भी लाइव आ जाता हूँ, आप भी आ जाएं कैमरे के अंदर, शो में बुलवा लें, जो भी करना है और मुनाजरा करवा लें। और मुनाजरा किस बात पे होना था, जो उस वक्त शो के अंदर GTV के शो के अंदर हनीफ कुरैशी साहब थे और उनके साथ दूसरे अलामा साहब थे और बातचीत हो रही थी कि शिबली रसूलुल्लाह माज़अल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह की जो अबारतें हैं तसानीफ़ के अंदर, उनके हवाले से बात हो रही थी। तो ये ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह, आपको प्रूफ ज़रूर देंगे, आपके सामने रखेंगे, जो हकीकत है आपके सामने ज़रूर रखेंगे कि कैसे जो है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो है वो मुनाज़रा जीत गए हैं। तो नादरीन, बात क्या थी? बात ये थी कि GTV के प्रोग्राम के अंदर खाना खा रहे थे या उसके बाद हनीफ कुरैशी साहब हैं, दूसरा उनके साथ अलामा साहब हैं, तो बात इन्हीं अबारतों के ऊपर होने लगी कि शिबली रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह वाली अबारतों के हवाले से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा जो है उसकी बुनियाद ही इसी चीज़ के ऊपर खड़ी है कि वो इस तरह की इबारतें निकालता है और हमें बदनाम कर रहा है और फिर हमारे साथ मुनाजरा भी नहीं करता। तो इस तरह ये बातें सुन के एंकर जो है उवैस रबानी, उन्होंने चैलेंज दे दिया मिर्ज़ा को कि आएँ, अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो हमारे प्रोग्राम के अंदर आएँ और बात करें। तो कहानी जो है यहाँ से शुरू हुई। तो मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, 15 घंटे के अंदर अंदर उसने जवाब दे दिया। उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप टाइम बनाएं और मैं तैयार हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो 15 उसने तो जवाब दे दिया, लेकिन फिर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि कब कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे, मुनाजरा कैसे होगा, कहाँ होगा, किसके शो में आना, जो भी करना है, बिल्कुल खामोशी होगी। तो फिर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने, उन्होंने GTV के जो हैं डायरेक्टर हैं मुफ्ती शुआइब मदनी साहब, डायरेक्टर जो हैं GTV के, उनसे रब्ता किया, उनको ईमेल के ज़रिए कि भाई आपकी एंकर हैं, उन्होंने इस तरह जो है चैलेंज दे दिए, तो बताएं कब आना है और क्या करना है। तो उन्होंने मिर्ज़ा साहब को कहा कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दें। टाइम मांग लिया, 1-2 दिन भी आ गया, 3 दिन गुजर गए। तो फिर मिर्ज़ा साहब ने फिर रब्ता किया उनके साथ कि भाई आपका कोई जवाब ही नहीं आया, आपने मुझे चैलेंज दे दिया, पूरी कौम इंतज़ार में बैठी है। साफ ज़ाहिर जिस तरह बाकी लोग, हम भी इंतज़ार में थे। तो डायरेक्टर शुआइब मदनी साहब ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार वो उवैस रबानी है, वो जाने और आप जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसने जो काम किया, जिस तरह किया, जिसके कहने के ऊपर किया, तो वो जानता है और आप जानते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो नाज़रीन, बात ये है कि इसका चीज़ का क्या मतलब है। उन्होंने माफ़ी मांग ली और पीछे हट गए। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब कहते हैं, शायद आप लोगों ने ये सुना भी होगा, वो कहते हैं कि डायरेक्टर साहब ने, GTV के डायरेक्टर ने ये भी बात की है कि जिस दिन वो प्रोग्राम चल रहा था और बाद में मेरे पास हनीफ कुरैशी साहब आए, उन्होंने कहा है कि जो अबारतों की बात हुई है, जो चैलेंज की बात हुई है, तो आप उन अबारतों की बात और इस वीडियो को जो है मुकम्मल डिलीट करवा दें, ये वीडियो ना आए इसकी। क्योंकि उसको पता था कि बात तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि वो पहले इन चीज़ों का सामना कर रहे थे। आपको पता है, मुनाजरे के लिए गए थे और जिस तरह गए थे, जिस वजह से गए थे, वो भी आपके सामने थी, पूरी कौम देख रही थी। और ख़ास तौर पर इन लोगों का कब मुनाजरा होना है और कैसे होना है, आज भी कौम इंतज़ार में बैठी है, आज भी लोग इंतज़ार में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये, कुरैशी साहब ने कहा कि ये जो है ना वीडियो प्लीज़ डिलीट करवा दें।
تو آگے ڈائریکٹر مدنی صاحب جو ہیں جی ٹی وی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ویڈیو تو لائیو چل چکی ہے، لہٰذا یہ ویڈیو اب ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، یہ ویڈیو بھائی اب جو کام ہونا تھا ہو گیا ہے، اس سے آگے چلیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ جانتے ہیں۔ تو میں جو ہے نا جو ہے یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا فائدہ اتنی لمبی چوڑی کہانی بنانے کا، بات کرنے کا، کیا فائدہ؟ سب سے پہلے تو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے فی الحال مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں جناب بالکل جناب یہ پرفیکٹ، یہ سچ ثابت ہوں گے، یا فلاں سچ ثابت ہوں گے، لیکن جو پوزیشن نظر آ رہی ہے تو اس میں بھائی بالکل مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی جیت ہے، اور وہ سچے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ بھائی جب پہلے آپ ان کے پاس جی ٹی وی کے اوپر مجھے یہ بتائیں، حنیف طارق مسعود صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں میں جو ہے ویڈیو کے اوپر بیان دوں گا، لائیو کیمرے کے اندر بیٹھ جائیں اور آپ بھی آ جائیں میں بھی آ جائیں، فیصلہ جو ہے عوام کرے گی۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے تو وہ اس طرح کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں طارق مسعود صاحب جو ہیں ادھر پہنچ گئے تھے جہلم، لیکن اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد حنیف قریشی صاحب جو ہیں، باقی لوگ بھی جاتے رہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہے میں وہ کلیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد حنیف قریشی صاحب وہ بھی جہلم پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے لائیو کیمرے کے اندر آئیں، اس طرح تو فساد کھڑا ہوگا۔ بھائی یہ ہے ہی حقیقت، آپ کتنے مناظرے دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک مناظرے کا بتا دیں کہ جدھر فیصلہ ہوا ہو، عوام نے بھی کیا ہو، علماء نے بھی کیا ہو، مناظرہ کرنے والوں نے کیا ہو فیصلہ کہ یہ پارٹی ہاں جیت گئی اور ہاں یہ ہار گئی، اور انہوں نے بھی مانا ہو کہ ہم ہار گئے اور وہ کہیں ہم جیت گئے۔ نہیں ہوا فیصلہ یار، صرف لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر فیس ٹو فیس مناظرہ کرایا جائے، سب جانتے ہیں یار۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ سامنے کیوں نہیں آ رہے، کیمرے کے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ یار اگر میں چیلنج دے رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے پھر میں جس کو چیلنج دے رہا ہوں میں سامنے آؤں، آپ کے سامنے جو موقف ہے، ہاروں یا جیتوں وہ الگ بات ہے، لیکن سامنا تو کروں نا۔ پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اس کے بعد آپ کے سامنے جی ٹی وی کے اوپر جناب اویس ربانی جو ہیں وہ کتنا جو ہے پھٹ پھٹ کے بول رہے تھے، میرا دل کرتا ہے مرزا صاحب کو کہا کہ میں آپ کے منہ کے اوپر چپیڑ ماروں۔ او بھائی چپیڑ کیا فائدہ، وہ کدھر گئی چپیڑ، کدھر گئی؟ مجھے یہ بتا دیں، وہ جو آپ مارنا چاہتے تھے اور اتنا بڑا عالم ہے، اور جناب اس وقت اس نے دنیا میں گیم ڈالی ہوئی ہے، اس وقت صرف اور صرف ہم پاکستانی لوگ نہیں سن رہے ہو، یا ادھر پوری دنیا میں ان کو سنا جا رہا ہے، اور یہ آنے والے وقت میں بہت کچھ ہوگا، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ جو آپ کی کچھ اگر رہتا تھا نا تو آپ کی طبیعت پڑھ کر ہمیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس بندے نے بہت کچھ کرنا ہے ابھی آپ کے ساتھ۔ تو یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ، لیکن آپ آئیں، اس طرح تو نہیں چلے گا میرا بھائی۔ جس طرح جناب آپ جو ہے کر رہے ہیں کہ جی ٹی وی کے اوپر آپ نے اتنا بڑا چیلنج دے دیا کہ آپ آئیں پروگرام میں آئیں، تو پھر دیں نا ان کو ٹائم، پھر کدھر بھاگے، کیوں چپ کر گئے؟ جذبات تھے بس ختم۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور انڈیا میں جذبات جو ہیں جناب وہ سارا کچھ کروا دیتے ہیں، اور جذبات ہی جذبات ہے، جذبات کے علاوہ اور کچھ۔ مجھے یہ بتائیں آپ فیس ٹو فیس، آپ یہ کیمرے کے اندر آپ کی یہ حالت ہے، فیس ٹو فیس اگر ہوں گے لڑنے جھگڑنے کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں۔ بھائی کیمرے کے اندر بیٹھیں، آپ اپنا موقف، آپ اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں، وہ آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے، وہ اپنا مسئلہ رکھیں، آپ ان کا حل بتائیں گے، جو چیزیں ہیں سامنے رکھیں ایک دوسرے کی، اور سب لوگ، ساری عوام، قوم کے سامنے آ جائے گا مسئلہ جو بھی ہوگا۔ تو کیوں نہیں کرتے؟ افسوس کا مقام ہے، یہ تمہاری ہار ہے، اسی کو ہار کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی بھی، دنیا کا کوئی قانون اٹھا کر دیکھ لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا،
میں ایک قانون کی بات کر رہا ہوں، ایک شریعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ چھیڑتے بھی آپ ہیں۔ یار میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کہے تو پھر بھی چلو الگ بات بنتی ہے، آپ خود کہتے ہیں اور خود بھاگ جاتے ہیں۔ خدا را میرا یہ پیغام ان بڑوں تک ضرور پہنچائیں جن کو کے لیے جو ہے نا یہ باتیں کر رہا ہوں، ان تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر کچھ غیرت آ جائے۔ خدا کے بندے اس طرح ہوتا ہے، ہمارا اتنا پیارا اسلام، دین اسلام، اور جناب ہم نے 1800 جناب اس کو کیٹیگری کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ کہاں جائے گی یہ امت، کہاں جائے گی؟ چلو یہ جہاں بھی جائے گی، آپ نے کیا کیا؟ جن کو ہم نے جناب وہ بنایا، دین کے دعوے دار بنایا، جن کو ہم نے دین کے سپاہی بنایا، جو ہماری نظر میں ہیں دین کے سپاہی، وہ کہاں گئے؟ یہی ہوگی جناب، صرف اور صرف دین صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو بچاؤں، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بس اپنے کو بچانا ہے۔ دوسرا جائے باڑ میں، جدھر بھی چاہے وہ سچا بھی ہے، نہیں بھائی یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک کافر ہے نا، کافر، اس کا جو ہے مال جو ہے چوری کر کے نہیں کھا سکتے۔ بھائی یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ سب کو پتہ ہے۔ ایک کافر جو ہے اس کا بھی مال چوری نہیں کر سکتے۔ یہ انصاف ہے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ اپنے فقہ کو سپورٹ کریں، جو ٹھیک ہے، جو صحیح چیزیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن بھائی اتنا بڑا ظلم، آپ دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔